بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اپنے بنیادی موضوع میں موضوع ہمارا ہے مقصد کا تعین کرنا۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا دو چیزیں، ایک استاد، دوسرا کتاب، دو دوست ہیں ہمارے، استاد اور کتاب۔ کتاب ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتی ہے، ہم کتاب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کتاب مجھ سے بات کر سکتی ہے جب میں چاہوں۔ استاد کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج بھی متاثر ہو جاتا ہے، مزاج ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کتاب بالکل خالص کتاب ہے، کتاب کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کتاب لکھی گئی ہے جس موضوع پر، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن انسان سے بہت قدرے مختلف ہوتی ہے۔ دو دوست ہیں، لیکن آج کی دنیا میں، آج کی جو دنیا ہے وہ سائبرستانی دنیا ہے۔ ہمیں مقصد کے تعین اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول حاصل ہو چکا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے موبائل فون۔ سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے سائبرستان کے نام سے، میں پورا نام بول رہا ہوں لیکن سائبرستان کتاب چاہے وہ پڑھ کے ہمیں بہت مدد ملتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یعنی موبائل فون کا مختصر میں کہتا ہوں، موبائل فون کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ جتنی بھی ایپس بنی ہوئی ہیں، ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ مان لو کوئی بھی اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ وہ انہی کو ہے جس نے اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے۔ لیکن مان لیں کہ ہم نے استعمال تو کرنا ہے نا، لیکن ہمارا یہ مقصد رہنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں تو اس سے کہیں زیادہ مجھ کو اس سے فائدہ ہو۔ اگر میں کسی کی چیز استعمال کر رہا ہوں تو جس نے چیز بنائی ہے اس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں نے یہ سوچنا کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اس تمام جتنی بھی ہم اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں، یہ جو دنیا ہے، میں تو مختصر اپلیکیشنز کی بات کر رہا ہوں، یہ جو مجموعی میں نے ایک نام بتایا جو سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے جو یہ اصطلاح وضع کی ہے سائبرستان، یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے ان تمام چیزوں کے لیے۔ تو ہم جب بھی کسی چیز کو استعمال کریں تو اس سے کیا ہونا چاہیے کہ جو مقصد میں سمجھ رہا ہوں، میں اس سے وہ مقصد دوسروں تک پہنچاؤں اور مجھے خود مقصد کو سمجھنے کی مدد ملنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس انسان کی ڈیفینیشن کو پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اور بھی ہے نقصانات تو بہت ہیں اس کے، وہ کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو سمجھتا ہو کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، یا میں مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ بہت بڑا سوال ہے کائنات اور زندگی کا آپس میں ربط کیا ہے۔ احمد جاوید صاحب کا ایک قول ہے کہ جو موبائل فون ہے، جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم اس کو تحریر میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا، اس کی تصویر اتار لیتے تھے قلم کے ذریعے سے، لیکن اب ہم نے یہ کام موبائل کے کیمرے کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اتنا بڑا خلا اور اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے۔ یہ سب سے بڑا علمی دنیا میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے، یعنی انسان کی جمالیاتی حس کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا ایک مؤثر ذریعہ یہی ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم عکس کشی اور تصویر کاری کے لیے اپنا ذہن نہ چلائیں، بلکہ کیمرے کو یہ کہیں کہ تم اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ کر بتاؤ۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ابھی ہو رہا ہے، خاص طور پر یہی جو ہم سائبرستان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اس کا یہ نقصان، احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک خلوت ہوتی ہے، پرائیویسی انسان کے اپنے، جہاں انسان غور و تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے میں کون ہوں۔ اب موبائل فون نے ہم سے وہ خلوت بھی چھین لی ہے، تو اس میں کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی، البتہ استثناءات بہت ہیں اس میں ایکسیپشنل، کہ جو یہ کہے وہ تو ان سے کوئی اصول نہیں بنتا، اصول بنتا ہے اکثریت پر۔ تو اکثریت اس وقت ہماری اسی مرض کے شکار ہے۔ تو یہ اس وقت کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، خاص طور پر جو طالب علم اپنے آپ کو ہر دور میں سمجھ رہے ہیں کہ میں طالب علم ہی ہوں، کوئی بھی موضوع لیجئے اور اس موضوع کو گوگل سے، یوٹیوب سے، جہاں کہیں سے آپ کو مواد ملتا ہے، اس کے نوٹس بنائیے کتاب پر، پھر موبائل فون بند کرنا اور ان نوٹس کو پڑھنا بغور، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک طریقہ ہے تاکہ ہم اس سائبرستانی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کے اندر آ جائیں۔
ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے کہ موبائل فون سے ہم دور نہیں رہ سکتے, سائبرستانی دنیا سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کا ایک پازیٹیو اور صحیح کام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو مقصد ہے اس سے ہم مواد فراہم کریں, مواد حاصل کریں موبائل سے, اور اس کے نوٹس بنائیے, اور اس کے بعد موبائل بند کر کے اس کتاب کو, جو آپ نے کتاب بنائی ہے, جو نوٹس بنائے ہیں, ان پر فوکس کرنا. یہ ہمارے پاس صحیح علم ہوگا, وہی علم ہمیں مقصد تک اور رسائی جو ہے وہ کرا سکتا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے.